رحمان کا انعام ہے حشار، رحمان کا انعام ہے حشار، رحمان کا انعام ہے حشار، رحمان کا انعام ہے حشار۔ ہر اہل حدیث کی یہ دھڑکن کا ہے ساز، احسان الہی کی اس دور میں ہے آواز۔ ہر اہل حدیث کی یہ دھڑکن کا ہے ساز، احسان الہی کی اس دور میں ہے آواز۔ خیبر سے لے کر کراچی تک اہل حدیث اس ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکے، اور حفیظ کے الفاظ میں حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوایا گیا، منوایا ہے ہم نے اپنے آپ کو۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اہل حدیث کی قوت اور طاقت سے انکار کرنے کی جرأت۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج کا یہ عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع اہل حدیث کی قوت و طاقت کا مظہر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک سال کے اندر جمعیت اہل حدیث نے وطن عزیز میں اپنی قوت و طاقت کا لوہا منوا لیا ہے، اور علامہ شہید کے الفاظ میں جو دیگر خطباء نے بھی کہا ہے کہ چنیوٹ کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ سویا ہوا شیر جب جاگ اٹھتا ہے تو شیر ہی ہوتا ہے، اور یہ اہل حدیث شیر اب جاگ اٹھے ہیں۔ میں ان شیروں کو اس وقت تک اپنی کچھار میں واپس جانے نہیں دوں گا جب تک پاکستان کی فضاؤں میں ختم نبوت کے جھنڈوں کو گاڑ نہیں دیا جاتا، دفاع صحابہ کے پرچم کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہاتھوں کو لہرا کر علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، تمہارے ساتھ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ کسی کے کندھے کے اوپر سوار ہو کر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اہل حدیث کا نمائندہ ہے۔ آج کے اہل حدیث کا صرف ایک ضلع لاہور کا یہ نمائندہ اجتماع ثابت کر رہا ہے کہ اہل حدیثوں کی اصل قیادت کون سی ہے۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث کا سورج طلوع ہو رہا ہے اور تیرا سورج ڈوب رہا ہے۔ یہ چراغ آخری لوگوں کے اوپر ٹمٹما رہا ہے۔ جمعیت اہل حدیث کا عروج آج اس بیگم کوٹ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ صرف ایک ضلع کا یہ اجتماع، اور دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ آج میں خوش ہوں کہ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے 40 سال کی اس نیند کو کہ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، لوریاں دے کے سلایا گیا، تمناؤں میں الجھایا گیا۔ 40 سال اہل حدیث کو خواب غفلت میں جو نیند سلائی گئی، اللہ کے فضل و کرم سے آج اہل حدیث جاگ اٹھے ہیں۔ جاگ اٹھے ہو کہ نہیں جاگ اٹھے؟ ہاتھ اٹھا کر لہرا کر ان کو بتا دو اہل حدیث اب جاگ اٹھے ہیں۔ گرتی ہوئی دیواروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا، علامہ شہید کے غداروں کو ایک دھکا، علامہ کی جمعیت کے غداروں کو ایک دھکا، مسلک کے غداروں کو ایک دھکا، پیسوں کے پجاروں کو ایک دھکا۔ جمعیت اہل حدیث کے منشور کے حوالے سے صحافیوں نے
بعض مقتدر حلقوں نے سوالات کیے آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ جمعیت اہل حدیث کا نقطہ نظر واضح ہے، لیکن درد دل کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس پاکستان کے اندر مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں اہل حدیث اقلیتوں سے بھی کمزور ہو گئے ہیں؟ کیا اہل حدیث کی مسجد کو بننے نہیں دیا جائے گا؟ آج جس ضلع لاہور کے اندر میں کھڑا ہوں، لاہور کی انتظامیہ اس بات کو جانتی ہے، 24 مساجد ابھی بھی اس ضلع لاہور کے اندر بند پڑی ہیں۔ کسی کے اندر اذان نہیں دینے دی جا رہی، کسی کے اندر باجماعت نماز نہیں پڑھائی جا رہی، کینٹ کے اندر ہماری مساجد میں جمعہ نہیں ہو رہا۔ کس وجہ سے نہیں ہو رہا؟ اس وجہ سے کہ اہل حدیث تکبیر کا فتویٰ نہیں لگاتا، اس وجہ سے کہ اہل حدیث کسی کے سر کی قیمت نہیں لگاتا۔ ہم ظہیر الاسلام کی اس بات کو مسترد کرتے ہیں جو اس نے قاضی فائد عیسیٰ کے سر کی قیمت لگائی ہے، لیکن قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہم آپ کے فیصلے کو بھی اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نامنظور، قادیانیت نوازی۔ ہم قاضی فائد عیسیٰ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہو رہی ہیں۔ قاضی صاحب، محترم چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اگر میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے میں کہوں میں پاکستان کا چیف جسٹس ہوں؟ کیا مجھے اجازت ہے میں کہوں چیف آف آرمی سٹاف ہوں؟ کیا مجھے اجازت ہے میں پاکستان کا صدر ہوں؟ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے مسلک کا صدر ہوں؟ آج کے بعد جو بھی میرے مسلک کے آئلی قوانین ہوں گے، عدالتی قوانین ہوں گے، اس کا فیصلہ میں کروں گا، پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانوں گا۔ آپ مجھے یہ اجازت دیں گے؟ اگر آپ مجھے عام فہم بات ہے، کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں، صرف ضد اور انا کا مسئلہ بنایا ہوا قاضی صاحب نے، بہت سی شکوں کے اندر انہوں نے ترمیم کی، اچھے فیصلے کیے، اس کے اوپر نظر ثانی کی ہے، لیکن دو باتیں ابھی بھی اس فیصلے میں باقی ہیں۔ جب تک قاضی فائد عیسیٰ ان دو باتوں کو ختم نہیں کرے گا، اہل حدیث کا نوجوان، دیوبندیوں کا نوجوان، بریلویوں کا نوجوان اپنے اکابر علماء کی قیادت میں اس فیصلے کو مسترد کرنے کا نعرہ لگاتا رہے گا۔ دو باتیں وہ بھی سمجھ جائیے، دو باتیں کون سی؟ ایک بات کہ قادیانی پبلک کے اندر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہے گا، نہیں کہہ سکتا۔ 298 سی امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے، لمبی بات ہے، مختصر یہ وہ نہیں کہہ سکتا پبلک میں، لیکن اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوگا، اپنے اداروں میں بیٹھا ہوگا، اپنے مراکز میں بیٹھا ہوگا۔ قاضی صاحب، دکھ اور افسوس کی بات ہے، آپ ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو ادھر آ اور دل بھر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ آپ یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کوئی قادیانی گھر کے اندر بیٹھ کر مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو امہات المومنین کہے، آپ گوارا کر لیں گے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھیوں کو صحابہ کہے، آپ گوارا کر لیں گے؟ قادیان اور رقبہ کو مکہ اور مدینہ کہے، آپ گوارا کر لیں گے؟ اور یہ صرف چند باتیں، تفصیل جو چاہتا ہے وہ قادیانیت کتاب کو پڑھ سکتا ہے کہ اس نے کس طرح امہات المومنین، شاعر اسلام، صحابہ کے بارے میں تبرہ کیا۔ اور یہ صحابہ تو دور کی بات ہے، نبیوں کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتا ہے معاذ اللہ وہ شرابی اور زانی تھے۔ حضرت حسین کے بارے میں کہتا ہے 40 میری جیب میں۔ ابو بکر و عمر کے بارے میں کہتا ہے وہ میرے جوتے کا تسمہ معاذ اللہ باندھنے والے تھے۔ اور کہاں ہے شیعہ؟ کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے برہنہ ہو کے مجھے ہر چیز کو دکھا دیا۔ قادیانیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت۔ اور کہتا ہے مجھ اکیلے کے معجزے سارے نبیوں سے زیادہ ہیں۔ پھر علامہ شہید کی بات یاد ہے، کیا معجزہ ہے جی؟ سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے جس وقت میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا۔ حکیم نور دین کو پتا چلا، اس نے کہا شادی نہ کرنا، فتنے کا خطرہ، بیوی فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ لیکن میرا معجزہ دیکھیے، ابھی 5 ماہ نہیں تھے گزرے، میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ علامہ شہید نے چنیوٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا۔
اگر اس معجزے کو ماننا بھی ہے تو معجزہ تیرا نہیں، تیری بیوی کا. اتنا غبی، اتنا بدعقل. کہتا بچپن میں ایک جیب میں ڈھیلا لے کے جاتا تھا، ایک جیب میں گڑ کا ایک ٹکڑا لے کے جاتا تھا. ایک دن گڑ کے ٹکڑے سے استنجا کیا اور اسی کو منہ میں ڈال دیا، اور ایک دن مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کیا، اس کو منہ میں ڈال دیا. اب آپ یہ بات بتائیں قاضی صاحب، اس طرح کے غبی انسان کو جو مسلمانوں کو کہتا ہے یہ کنجریوں اور رنڈیوں کی اولاد ہے، انا للہ و انا الیہ. میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانا، آپ نے نہیں مانا، مانا ہم نے نہیں ہے. اور گالیاں کس کو دے رہا ہے؟ ہماری ماؤں کو. کیا یہ زبان کسی نبی کی زبان ہو سکتی؟ اور پھر اس فیصلے کی جو دوسری شق ہے جس کے اوپر علماء کو اختلاف ہے، یہ ظہیر الاصل صاحب نے فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے، مسترد کرتے ہیں، لیکن یہ علماء کے اوپر چڑھائی کا ان کو موقع مل گیا، اور علماء کو بیک فٹ کرنے کا ان کو موقع مل گیا کہ دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. وہ ایک الگ بات ہے، اس فتوے کا علماء مسترد کرتے ہیں. لیکن جو آپ نے لکھا کہ تفسیر صغیر کو قادیانیوں میں بانٹ سکتا ہے، یعنی قرآن پاک کی کوئی بندہ اٹھے، تفسیر کرے، تحریف کرے اور اپنے مسلک میں، اپنے گروہ میں، اپنے ادارے میں، اپنے مراکز میں بانٹنا شروع کر دے، آپ اس چیز کو قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے. یاد رکھیے، آج اگر بات آئی ہے تو سن لیجئے، امت کے اندر دو گروہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قیامت کی دیواروں تک اتحاد امت قائم ہو سکتا ہے. وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک گروہ نبیوں کا گروہ ہے اور ایک گروہ صحابہ کا گروہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے سب سے مقدس دلوں کو ٹٹولا، سب سے محترم دلوں کو ٹٹولا اور ان کے اوپر نبوت کے تاج رکھ دیے، اور ان میں سے بھی جس کو سب سے افضل پایا اس کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجا دیا. ایک طبقہ یہ ہے، ایک ختم نبوت کا تاج ہے جو قیامت تک امت کو ایک رکھ سکتا ہے. اور اسی حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ انبیاء کے بعد عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے سب سے مقدس، مطہر، پاکیزہ دلوں کو ٹٹولا اور ان کو میرا صحابی بنا دیا، کسی کو میرا سسر بنا دیا، کسی کو میرا داماد بنا دیا، کسی کو میرا ساتھی بنا دیا، کسی کو میرا وزیر بنا دیا. اور میں طارق یزدانی صاحب کے نعرے کی تکرار چاہتا ہوں، اور بیگم کوٹ چوک کے اندر اتحاد امت کے یہ دو گروہ، ایک ختم نبوت کا تاج، ایک صحابہ کا دفاع، انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک اہل حدیث دیوبندی اور بریلویوں کو یکجا رکھنے کا واحد فارمولہ ہے. تو یہاں پر اس حوالے سے ہمارا نصاب، ہمارا نعرہ جو یزدانی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نعرہ آپ کو یاد بھی ہے، یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا نصاب ہے. اور اس کی گونج بیگم کوٹ سے رافضیوں کے ان اڈوں تک جانی چاہیے جہاں بیٹھ کر وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک تبرہ ہی تبرہ ہے، اور تیرا مسلک تبرہ ہی تبرہ، اور ہمارا مسلک تولا ہی تولا ہے. ہمارا مسلک صرف اچھائی کو بیان کرنے والا. اور آپ نے ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرانا ہے، غلغلہ مچانا ہے. نبی کے وفادار کون؟ صحابہ. شمع رسالت کے پروانے کون؟ صحابہ. جانثاران ختم نبوت کون؟ صحابہ. ہماری آنکھوں کا چین کون؟ صحابہ. نظر کا نور کون؟ صحابہ. ہمارے دل کا قرار کون؟ صحابہ. اب اس نصاب کو اپنائیے. صحابہ 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 صحابہ. اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائے. صحابہ 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 صحابہ. یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ مقدس گروہ ہے. اور بات آئی ہے تو یہ بھی بات کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا.
درد دل سے کہہ رہا ہوں اور صدقے دل سے اداروں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم وہ گروہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ دو گروہ ہیں، ایک قادیانی اور ایک رافضی۔ وجہ قادیانیوں کو پاکستان کے آئین میں غیر مسلم لکھا ہے، جس آئین اور قانون میں کسی کو غیر مسلم لکھا ہو اس آئین اور قانون کا وہ احترام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، عام فہم بات ہے۔ اور دوسرا گروہ روافض کا گروہ ہے، وہ پاکستان کے دشمن اس لیے ہیں کہ آئین اور قانون میں صحابہ کی گستاخی کی سزا لکھ دی گئی ہے، جن لوگوں نے گستاخی کرنی نہیں ان کے لیے چاہے جو جی چاہے سزا ہو ان کو قبول ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے کرنی ہو وہ اس آئین کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں کہ؟ تو ادارے مقتدر حلقے یہ بات نوٹ کرے کہ وہ لوگ جنہوں نے گلگت بلتستان کے اندر انڈیا کے پرچم کو لہرایا، آج وطن عزیز کے پارا چنار میں کرم ایجنسی میں اہل سنت کے اوپر جو حملہ آور رافضی ہیں ان کے اسلحے سے جو مدائل ملتے ہیں ان کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ میڈ ان فلاں ایک ہمسایہ ملک۔ جس طرح یاد رکھیے رافضی اور قادیانی کبھی پاکستان کے وفادار نہیں ہو سکتے، اسی طرح وہ اسلام کے بھی وفادار، اسی طرح وہ مکہ اور مدینہ کے وفادار۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ہم کیسی قوم ہیں، ہم کیسے لوگ ہیں؟ وہ ملک جو آئے روز ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، ہمارے بچوں کو میزائل دے دے کے مروا رہا ہے اور اعلانیہ پاکستان میں حملہ کرتا ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ میں قراردادیں ہیں، اور وہ ملک جو دن رات پاکستان کی خدمت میں مشغول ہے، کبھی پٹرول دیتا ہے، کبھی عمرے کے ویزے دیتا ہے، کبھی حجوں پہ بلاتا ہے، کبھی ڈالر کی ضرورت ہو تو بلینز آف ڈالر کی امداد کرتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی اگر کرتے ہیں تو یہ دو لابیاں کرتی ہیں۔ مکہ اور مدینہ سے نفرت ان کی گھٹی میں ہے۔ آج سعودی عرب کو بھی، آج پاکستان کو بھی سب سے زیادہ اگر خطرہ ہے ان دو گروہوں سے خطرہ ہے۔ سعودی عرب کے خلاف پروپیگنڈا، جناب وہ توہین کر دیجیے، گاڑیاں آ گئی ہیں مسجد کے باہر، کس نے کی؟ رافضی میڈیا نے، قادیانی میڈیا نے۔ مکہ اور مدینہ کے خلاف پروپیگنڈا رافضی اور قادیانی میڈیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک قرارداد پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، حلف لینا چاہتا ہوں، بیعت لینا چاہتا ہوں، ارادہ لینا چاہتا ہوں، کیا آپ دفاع صحابہ کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ ختم نبوت کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ دفاع حرمین شریفین کے لیے تیار ہیں؟ حوثی باغیوں کے خلاف تیار ہیں؟ مکہ اور مدینہ کی سرزمین کا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ اور پاک سعودی دوستی، پاک عرب دوستی، حرم تحفظ حرمین شریفین کے لیے تیار ہو، پاک سعودی دوستی۔ اور پھر میں لاہور کی انتظامیہ سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہماری قوت اور طاقت کو دیکھ لیا، آپ نے یکم مئی کا پروگرام بھی دیکھا، آپ نے ایک سال کے اندر اندر جمعیت اہل حدیث کے ملک میں طول و عرض میں بے شمار پروگراموں کا مشاہدہ کیا۔ آج ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم تکفیر کے فتوے دینے والے نہیں، ہم قتل کے فتوے دینے والے نہیں ہیں، لیکن ہمارے پہ اتنا ظلم مت کیجئے۔ لاہور کے ڈی آئی جی صاحب سے، لاہور کے ایس پی سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مسجد عمر بن خطاب کو کھول دیا جائے، سب سے پہلے مسجد اللہ والی کو کھول دیا جائے، ورنہ علامہ شہید کے الفاظ میں کئی مرتبہ حقوق مانگنے سے نہیں ملتے، حقوق بھیک اور جھولیاں اٹھا کر نہیں ملتے، حقوق کئی مرتبہ چھیننے پڑتے ہیں۔ اگر آپ نے ان مساجد کو نہ کھولا تو پر امن احتجاج کا حق ہمارے پاس موجود ہے۔ آج آپ کو الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ فی الفور آپ کے سامنے آپ کی ٹیبل کے اوپر سارے کیسز براہ راست میری وساطت سے آپ کی ٹیبلوں پہ پڑے ہیں۔ اگر آج میں ایک ہفتے کے اندر ہماری ان 24 مساجد کو نہ کھولا گیا تو میں اہل حدیث عوام کے ہاتھوں مجبور ہوں،
اور پھر ان ایس پیز کے آفس کے سامنے ہم سب مل کے دھرنا دیں گے. سب ساتھی آئیں گے. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ. ساڈا حق, ساڈا حق, ساڈا حق. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. امن احتجاج ہر شہری کا حق ہے, اور تمام ڈویژنل ایس پیز کے دفاتر کے بعد باہر پرامن احتجاج کیا جائے گا. آگے بڑھیے. جو کانفرنس کا موضوع اور عنوان ہے, اس حوالے سے چند گزارشات کو کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کائنات کی وہ واحد جماعت ہے, اور آپ نے تاریخ میں ایسی جماعت نہیں دیکھی ہوگی, ایسا استاد نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے سارے شاگرد کامیاب ہو گئے. سارے کے سارے شاگرد کامیاب ہو گئے. اور اللہ کی قسم, بندہ کئی مرتبہ صحابہ کی زندگی کے اوپر غور کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ کیسے جلیل القدر ہستیاں تھی, کتنے کتنے رتبے تھے, لیکن رسول اللہ کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھتکار دیا, تھوک پھینکی تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کے ہاتھوں کو لگایا اور آپ کی تھوک کو اپنے چہرے اور جسم کے اوپر مل لیا. یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے. اور ایک صحابی, ذہن میں خیال آتا ہے کیسا عجیب منظر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد چارپائی پہ لیٹے ہوئے, ایک صحابی رسول اللہ کی داڑھی کو ٹٹول رہے. صحابہ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا رسول اللہ کی داڑھی میں سفید بالوں کو گن رہا ہوں. آپ ان سفید بالوں کو کیوں گن رہے ہیں؟ کہا آنے والی نسل میں, آنے والے دور میں اگر کوئی سوال کرنے والا ہم سے پوچھ لے کہ رسول اللہ جب دنیا سے گئے تھے تو داڑھی میں کتنے سفید بال سے, ہم جواب دے سکے کہ 19 بال سفید تھے. صحابہ نے رسول اللہ کی زندگی کو جس طرح مقید کیا, جس طرح کیپچر کیا, جس طرح محفوظ کیا, اللہ کی قسم آج کا ویڈیو کیمرہ بھی وہ کام نہیں کر سکتا. رسول اللہ کی صبح, دوپہر, شام صحابہ نے ساری کی ساری محفوظ کی. اور ایک کلیہ جو اللہ رب العزت نے اس جماعت کے بارے میں آپ کو اور مجھے سمجھایا, آپ سن رہے ہیں خطابات, آپ ان احادیث کو جانتے ہیں کہ ایک عام بندہ سونے چاندی کے پہاڑ خرچ کرے, احد پہاڑ سے زیادہ خرچ کرے. ایک صحابی اٹھے اور آدھ ہاتھ چاول, گندم اور جو خرچ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے چاندی کے پہاڑ اس آدھ ہاتھ کی گندم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جس آنکھ نے میرے چہرے کو دیکھا اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اس کے بارے میں اللہ نے ایک کلیہ دیا ہے, ایک سنت دی ہے جس کو میں نے اور آپ نے اپنانا ہے. وہ کلیہ اور سنت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. صحابہ کی بات جب بھی آئی ہے, اللہ رب العزت نے ایک سنت بیان کی ہے. کس کی سنت؟ اللہ کی. کہ کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں جو بات کہے گا اس کے اوپر پلٹا دی جائے گی. صحابہ بڑے اچھے ہیں, نہیں تو بھی بڑا اچھا ہے. صحابہ معاذ اللہ بڑے برے, تو سب سے بڑا برا ہے. انہوں نے کہا صحابہ بے وقوف ہیں, الا انہم ہم السفہاء, آپ کہہ دو یہ خود سب سے بڑے بے وقوف ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ یستہزئ بہم. جو کہتے ہیں ہم صحابہ کا ٹھٹھا کرتے, اللہ کہتا ہے میں ان کا ٹھٹھا کرتا ہوں. آج کے بعد کوئی بھی کسی صحابی کے بارے میں جو الفاظ کہے آپ نے وہی الفاظ پلٹانے, اور دکھ اور افسوس کی بات ہے. یہ چند باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھے, معاذ اللہ سارے صحابہ بے ایمان ہو گئے تھے. تجھ سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں. سارے صحابہ بے ایمان ہو گئے تھے, سارے مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا, ہم تکفیر کے فتوے نہیں لگاتے, لیکن انتظامیہ کو, اداروں کو اور آپ کو ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ ہمارے سے کہلواتے بھی ہیں کہ کسی مسلمان کو کافر نہ کہو. نہیں کہنا چاہیے, مانتے نہیں کہتے. کسی مسلمان کو کافر نہ کہو. کیوں؟ اگر
وہ کافر نہ ہوا تو وہ تکفیر کا فتویٰ تم پر لوٹ جائے گا. اگر کسی مسلمان کو کافر کہا ہے وہ کافر نہ ہوا تو وہ کفر کس کی طرف لوٹ آئے گا؟ کہنے والے کے اوپر. اور جو معاذ اللہ یہ سمجھتا ابو بکر و عمر عثمان امی عائشہ امی حفصہ سارے ہی بے ایمان تھے، وہ کفر ان کے اوپر نہیں لوٹتا. ایک طرف ہمیں کہتے ہو کہ تکفیر کا فتویٰ نہ دو، مسلمانوں کو کافر مت کہو، اور دوسری طرف جو اصحاب رسول کو کافر کہیں، بے ایمان کہیں، ان کے خلاف مقدمات کو کیسے درج کیا جاتا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. اللہ کا شکر ہے اس سال لاہور میں یہ فتنہ زیادہ پروان نہیں چڑھا. لاہور کی انتظامیہ اس بات کے اوپر شاباش کی مستحق ہے. لیکن اگر کوئی صحابہ کی توہین کرے تو پرچہ کیسے کاٹا جاتا ہے؟ احتجاج ہوگا، پرچہ کٹے گا. لیکن اہل سنت کے نوجوانوں نے اس مرتبہ ٹک ٹاک کے اوپر چند چیزوں کو چڑھایا، پرچے کاٹ دیے لیول کرنے کے لیے، برابر کرنے کے لیے. میں اہل حدیث کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ بھی کہتا ہوں کہ کٹنے چاہیے، بلکہ میں آپ کی وساطت سے انتظامیہ اور اداروں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے، اگر کوئی اہل سنت کا نمائندہ ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، اگر اہل سنت میں سے کوئی شخص اہل بیت کی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے. آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ ہم نے کرنی ہی نہیں ہے. تو ہمارے نزدیک اگر اہل بیت کی توہین کا قانون موت بھی بنا دیا جائے ہمیں قبول ہے. لیکن پھر ہمارا درد دل بھی سنو، ہمارا مقدمہ بھی سمجھو کہ اگر کوئی صحابہ کی توہین کرے تو اس کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا جائے. یہ کیا بات ہے کہ صحابہ کی توہین کرنے والے کے خلاف ہم احتجاج کریں؟ وہ ڈاکٹر توقیر گیلانی پہ مقدمہ ہوا، گرفتار نہیں ہو رہا. وہ یاسین قادری ملعون پہ پرچہ ہوا، گرفتار نہیں ہو رہا. وہ مرزا جہلمی پہ پرچہ ہوا، گرفتار نہیں ہو رہا. کیسے ہوگا جی؟ احتجاج کریں گے تو گرفتار ہوگا. اور اہل سنت کا نوجوان بدتمیزی کرے، نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کرتا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ٹک ٹاک بنائی ہے، کوئی سٹیٹس لکھا ہے، اس کے اوپر بغیر احتجاج مقدمے درج ہیں. اور یہاں پہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، بے شمار اہل حدیث علماء جیلوں کے اندر مقدمے سہ رہے ہیں، مقدمے برداشت کریں، جیلی توہین قرآن کے. کیا کوئی اہل حدیث عالم عمدن جان بوجھ کے قرآن پاک کی توہین کر سکتا؟ پولیس کو پتہ ہے کہ مولوی قدرت اللہ نے توہین قرآن نہیں کی، بسیدہ اوراق کو جلایا تھا. انتظامیہ کو پتہ ہے یہ مولوی عبدالغفور ڈوگر نے 10 مہینے سے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس نے توہین قرآن نہیں کی. لیکن شر پسند جتھوں کے آگے بلیک میل ہونے والے انتظامیہ کے لوگ ان شر پسند جتھوں کی کرتوتوں کو اور حرکتوں کو نوٹ کر لیں. اور جہاں تک یہ بات ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں، نعیم بھائی کی جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں انہوں نے دھرنا دیا کس ایشو کے اوپر؟ مہنگائی کے اوپر. یہ سب کا ایشو ہے، یہ جمعیت اہل حدیث کا ایشو بھی ہے، یہ پاکستان کے عوام کا ایشو بھی ہے. اور حقیقت بات تو یہ ہے، حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، ہاتھ میں مل گئے نگینے لوگ، ہر محب وطن ذلیل ہوا، رات کا فاصلہ طویل ہوا. حکمراں جب تک رہیں گے یہ بے درد، اس زمین کا سینہ یوں ہی رہے گا زرد. یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم، اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم. یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم، اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم. راہزنوں نے راہزنی کی ہے، لیکن راہبروں نے بھی کیا کمی کی ہے؟ روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے، اس خزاں کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی. نعرہ تکبیر! جمعیت اہل حدیث پاکستان، قائد ملت علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، صدر جمعیت علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب. ابھی آج محرم کے ایام میں جی سیدنا امیر معاویہ کی فضائل نہیں، یہ ان کے مناقب نہیں ہے، بات طویل ہو جائے گی، مختصر کروں گا. یہ سیدنا امیر معاویہ کا معاملہ اگر ختم کر دیا جائے تو اہل حدیث دیوبندی شیعہ اور رافضی بھی ایک ہو سکتے، اللہ کی قسم کبھی ایک نہیں ہو سکتے. وجہ کیا؟ اگر سیدنا امیر معاویہ حضرت ابو بکر جتنے متقی بن جائیں تو کیا ابو بکر و عمر ان کے تبرے سے بچے ہیں؟
یہ مقدمہ ہی جعلی ہے، یہ مقدمہ ہی جھوٹا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے وحی والی زبان میں اپنی زندگی میں سیدنا امیر معاویہ کو کہا تھا کہ امیر معاویہ تجھے جب اللہ حکومت دے گا تو عدل سے کام لینا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ گویا حکومت کا علم، اقتدار کا علم رسول اللہ کو پہلے سے تھا، اس لیے رسول اللہ نے کہا اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہادی بنا، مہدی بنا، اس کو ہدایت کا ایک دین اور رستہ بنا۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، رسول اللہ کو پتہ ہے یہ خلیفہ بننے والا ہے، یہ حکومت میں آنے والا ہے، اللہ اس کو علم دے کتاب کا، حساب کا، اور اس کو عذاب سے بچا۔ رسول اللہ کو پتہ ہے معاویہ حکمران بننے والا ہے، بیٹا آ رہا ہے، حسن آ رہا ہے، لڑکھڑا گیا، رسول اللہ آگے بڑھے، کہا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح ہو جائے گی۔ جس گروہ کو رسول اللہ نے مسلمان بھی کہا اور عظیم بھی کہا، اس گروہ کے بارے میں مرزا جہلم میں بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ یہ گروہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ رسول اللہ نے کہا یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائیں گے، عظیم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، گروہ بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے جی یہ میرے پہ الزام لگاتے ہیں میں نے حدیث گڑھی ہے، ہم کہتے ہیں ہم تیرے پہ الزام لگاتے ہیں تو نے مفہوم حدیث گڑھا ہے، حدیث نہیں گڑھی۔ کہتا ہے جی 28-12 نمبر ایک حدیث ہے کہ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، اور وہ فیہ باغیہ عمار کو جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ میں رضی اللہ تو کہتا ہوں، لیکن ساتھ میں امی عائشہ کو، طلحہ اور زبیر کو باغی بھی مانتا ہوں، اور ساتھ میں معاویہ کے گروہ کو جہنم کی طرف بلانے والا بھی مانتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اجماع امت ہے، روافض کو 1400 سال یہ جرت نہیں ہوئی۔ امی عائشہ کیا جنت میں رسول اللہ کی بیوی نہیں ہے؟ جہنم کی طرف بلانے والی ہے۔ طلحہ زبیر معین جنتی نہیں ہے، عشرہ مبشرہ نہیں ہے، جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ جہنم کی طرف بلانے والا جو گروہ صحابہ کے دور میں موجود تھا وہ خارجیوں کا گروہ تھا، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا میں ایک بڑے عظیم سپہ سالار کا سر لے کے آیا ہوں۔ کس کا سر لے کے آئے ہو؟ زبیر کا سر لے کے آؤں، مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا تھا؟ زبیر کا سر لانے والے تجھے جہنم کی بشارت، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور زبیر میرا حواری۔ اب بتائیے کیا اہل سنت کے کسی ایک عالم نے 1400 سال میں حضرت علی کے اس قول کی وجہ سے یہ کہا کہ حضرت علی کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ حضرت علی نے خود کہا کہ زبیر کا سر لانے والے تجھے جہنم کی بشارت، ہم نے تو نہیں کہا۔ تو گویا وہ خارجی جو دونوں گروہوں میں موجود تھے، انہوں نے جن صحابہ کو تحقیق کیا، اور یہ واحد گروہ تھا جو جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ ہمارا انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ جنہوں نے توہین صحابہ کی ہے بغیر احتجاج ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف مقدموں کو کاٹا جائے، اور پاکستان بھر کے اہل حدیثوں کو وہی پیغام ہے آخر میں جو ذاکر الرحمن صدیقی نے دیا، اگر تم میرا ساتھ دو گے اور جو تمہارے اوپر قرض بھی ہے کہ فرض بھی ہے۔ وجہ علامہ شہید کو تم نے کہا تھا، جیسے یزدانی صاحب نے کہا علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ، انہوں نے قدم بڑھا دیا۔ کہاں گئے تمہارے وعدے؟ کہاں گئی تمہاری قسمیں؟ کہاں گئے تمہارے نعرے؟ آج اگر تم میرا ساتھ دو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آندھی بن کے نکلیں گے، طوفان بن کے چھا جائیں گے۔ اور جیسے ذاکر الرحمن صدیقی نے کہا ہے ان قریب ہم مینار پاکستان کے اوپر کانفرنس کا اعلان کرنے والے ہیں، ہر ساتھی 10 ساتھی لے کے آئے گا۔ یہ 10,000 کا عظیم الشان مجمع اگر صرف 10 ساتھی اپنے ساتھ لے آئے تو مینار پاکستان تنگی دامہ کا شکار ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔